نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ قرآن حکیم سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ روزے کی فرضیت پر قطعی نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ نام ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھنے کا۔ یہ تو معنی ہے جو شریعت محمدی میں روزے کی نسبت متعین کر دیا گیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں روزے کے درجات کی تو اہل اللہ نے روزے کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ ہے عوام کے روزوں کا، دوسرا درجہ ہے خواص کے روزوں کا، اور تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ ہے اخص الخواص یعنی خاص الخاص کے روزوں کا۔
خود کو کھانے پینے اور شہوات نفس کی تکمیل سے خاص وقت تک روکے رکھنا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ جیسے ہم لوگ، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ آج ہماری بحث عام لوگوں کے روزے سے نہیں ہے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں سب اعضاء کو گناہوں سے روکے رکھنا، سب اعضاء کو گناہوں سے روکے رکھنا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور جو خاص و خاص لوگ ہیں ان کا روزہ یہ ہے کہ برے خیالات، دنیاوی فکروں سے خود کو روکے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے سے خود کو روک لینا، اللہ کے سوا ہر شے سے خود کو روک لینا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جس میں فقط اللہ تعالیٰ اور آخرت اس کی فکر کی جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے، آخرت کی یاد سے غافل ہوئے تو گویا جو خاص و خاص ہیں ان کا روزہ ٹوٹ گیا، ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جب اس روزے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ وہ روزہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا ہے، جو صدیقین کا ہے، جو مقربان بارگاہ الوہیت کا ہے، کہ وہ غیر اللہ سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ روزہ ہے، پھر سمجھتے ہیں ہمارا یہ روزہ ہے۔ اور اہل دل نے تو یہاں تک کہا کہ جس شخص کو دن کے وقت یہ سوچ آ جائے کہ وہ رات کو کس چیز سے افطار کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے گناہ میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے گناہ میں لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اعتماد نہیں ہوتا۔ جو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پر اس کا توکل نہیں رہتا۔ نتیجتاً اگر فقط وہ یہ سوچے تو سحری تو میں نے کر لی، افطاری کس چیز سے ہوگی، تو یہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے، یہ بھی ان کے لیے گناہ شمار ہوتا ہے۔ آج ہماری بات ہے خاص لوگوں کے روزوں کی نسبت سے، مگر اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ وہ جو اخص الخاص ہیں، جو اخص الخاص ہیں یا خاص الخاص ہیں، ان کی نسبت قرآن حکیم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہے، آپ فرما دیجئے اللہ ہے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر جو دنیا دار ہیں انہیں ان کی خواہشات اور خرافات میں کہہ کے پھرتے رہنے دیں، بس آپ اس بات پہ کھڑے رہیں، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور جو لوگ پھر اس حال میں جیتے ہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا یاد الہی سے مزین و آراستہ ہوتا ہے، اللہ انہیں خاص کر دیتا ہے، اللہ انہیں اپنے لیے چن لیتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے۔
ان کے روزے کی تکمیل کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے 6 چیزیں ہیں. کتنی؟ 6 چیزیں کہ جن سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یا یوں کہہ لیجیے جو ان کے لیے روزے کا مقصود ہے. اگر ان چیزوں سے روک لیا تو روزہ ہو گیا، نہ رک سکے تو پھر معاملہ مختلف ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنی نظر، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے روک لینا جو بری ہے، جو مکروہ ہے. اس طرف نگاہ نہ کرنا جہاں نگاہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس. نظر کرنا، چاند دھام کرنا، غیر محرم پر نظر ڈالنا، اسے دیکھنا جسے دیکھنے سے منع کیا گیا. فرمایا نظر کرنا سحر میں بجھا ہوا ایک شیطانی تیر ہے. لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی. اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجی ہے. فمن ترک خوفا من اللہ آتاہ اللہ عز وجل ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. فرمایا جس نے اسے ترک کر دیا، اسے چھوڑ دیا، نامحرم پر نظر نہ کی، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پا لیتا ہے. یہ مٹھاس کب ملے گی؟ جب نامحرم کی کڑواہٹ سے خود کو روک لے گا، نامحرم کو نہیں دیکھے گا، برائی کو نہیں دیکھے گا، مکروہ ناپسندیدہ چیز کو نہیں دیکھے گا. پھر وہ ایمان ملے گا جو دل میں ایمان کی مٹھاس ہو جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس یفطرن الصائم. 5 چیزیں ہیں جو روزہ دار کے روزے کو توڑ دیتی ہیں. 5 چیزیں ہیں جو روزہ دار کے روزے کو توڑ دیتی ہیں. الکذب والغیبۃ والنمیمۃ والیمین الکاذبہ والنظر بشہوۃ. سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا روزے کو توڑ دیتا ہے. غیبت کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے. چغلی کھانا روزے کو توڑ دیتا ہے. جھوٹی قسم کھانا روزے کو توڑ دیتا ہے. اور شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا روزے کو توڑ دیتا ہے. تو چاہیے کہ روزے سے ہیں تو خود کو جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، جھوٹی قسم سے بچائیں اور بری شہوات سے روکیں، بری شہوات سے بچائیں. اگر یہ کچھ کر لیا تو روزہ ہے، اور اگر نہیں کر سکے تو گویا روزہ ٹوٹ گیا. اور ایسے روزہ دار کے لیے بھوک اور پیاس کے سوا روزے نے اس کو کچھ نہیں دیا. بھوک اور پیاس کے سوا روزے نے اس کو کچھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھ کے جن چیزوں سے بچنا تھا بچے تو ہیں.
اس کے بعد ہے زبان کا روکنا، زبان کو بیہودہ باتوں سے روکنا، جھوٹ بولنے سے روکنا، غیبت سے روکنا، چغلی سے روکنا، فحش کلامی سے روکنا، ظلم و زیادتی سے روکنا، جھگڑا کرنے اور دکھلاوا کرنے سے روکنا، اور ان چیزوں سے روک کر خاموشی اختیار کیے رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجنا، استغفار کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، ہر لحظہ ہر آن اپنی زبان کو اللہ اور اللہ والوں کے ذکر سے سجائے رکھنا۔ اگر یہ کر لیا تو روزہ ہو گیا، اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر زبان کا روزہ بھی نہ رکھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضرت لیث نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجاہد جو کہ تابعی ہیں، ان سے روایت کیا کہ دو باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک غیبت اور دوسرا چغلی، ایک غیبت اور دوسرا چغلی۔ اگر روزہ رکھ کے خود کو غیبت سے بچا نہ سکے، چغلی سے بچا نہ سکے، تو صوفیاء کے ہاں روزہ ٹوٹ گیا، اہل اللہ کے ہاں روزہ ٹوٹ گیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصوم جنۃ، بے شک روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا زَمَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ، جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو نہ بیہودہ کوئی کرے، بے حیائی کرے، اور نہ جہالت کرے، دونوں چیزوں سے بچے۔ اور اگلی بات وَإِنِ امْرَؤٌ قَاطَعَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے، اس سے گالاں گلوچ کرے، تو وہ صرف اتنا کہہ دے میں روزے سے، میں روزے سے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مجھے میرے روزے کا حیا ہے، مجھے میرے روزے کا حیا ہے، میں روزے سے ہوں، فحش کلامی نہیں کر سکتا، روزے سے ہوں، جھگڑا نہیں کر سکتا۔ فرمایا بس وہ اتنا کہتے انی صائم انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ جب اس نے یہ کر لیا تو اپنے روزے کو اپنی ڈھال بنا لیا، اور اگر کسی نے گالی دی، جواب اس نے بھی گالی دی، تو اس نے خود اپنے روزے کی ڈھال کو توڑ دیا۔ ڈھال اس کے پاس تھی، اس نے اس ڈھال کو اپنے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ ابھی قاری صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہتھیار پاس ہے، استعمال کرنا نہیں آتا یا کرتے نہیں، تو ہتھیار رکھنے کا فائدہ۔ روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال وہ ہتھیار ہے جو میدان جنگ میں دشمن کے وار سے خود کو روکنے کے لیے کام آتا ہے، خود کو بچانے کے لیے کام آتا ہے۔ اور اگر گالی دینے والے نے گالی دی، جھگڑنے والے نے جھگڑا کیا، اور ایک روزہ دار نے بھی اس کے جواب میں وہی کچھ کر لیا، تو پھر وہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے، اس نے اپنے روزے کا کیا حیا کیا؟ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، دن کے آخری پہر میں بھوک اور پیاس سے وہ نڈال ہو گئی،
اور اپنا روزہ توڑنے پر وہ تل گئے کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کو بھیجا کہ ان کا حال جا کے بیان کرے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ حال ہے تو روزہ توڑ لیں۔ وہ آنے والا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ پیالہ لے لو اور ان سے کہو کہ جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے وہ اس میں کہہ کر دو۔ وہ پیغمبر آیا ان دونوں عورتوں کے پاس، انہیں پیالہ دیا اور اللہ کے نبی کا پیغام دیا۔ ایک نے کیا کی تو اس کی کہہ میں تازہ خون اور تازہ گوشت، دوسری نے کیا کی تو اس کی کہہ میں بھی تازہ خون اور تازہ گوشت، جس سے وہ پیالہ بھر گیا۔ اور یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا انہوں نے اس سے روزہ رکھا۔ ساری کی حلال سے روزہ رکھا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا انہوں نے اس چیز سے روزہ توڑ لیا۔ ان میں سے ایک دوسری کے پاس بیٹھی اور لوگوں کی غیبت کرنے لگی۔ لوگوں کی چغلیاں ہونے لگی، اور یہ جو تازہ خون اور تازہ گوشت ہے یہ انہی لوگوں کا ہے جن کی انہوں نے غیبت کی تھی، جن کی انہوں نے چغلی کی۔ جو روزہ رکھا ہے تو غیبت و چغلی سے بھی بچو۔ تیسری چیز، کانوں کو ہر مکروہ بات سننے سے روک لینا۔ جو بات کہنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے، جو بات کہنا بری ہے اس بات کا سننا بھی برا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بلا تجسسوا، تم ٹونا لگایا کرو، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ اب ٹو لگانا اور حرام مال کھانا دونوں ایک برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سماعون للکذب واکلون للسحت، کہ وہ خوب جھوٹ سننے والے ہیں اور خوب حرام کھانے والے ہیں، خوب حرام کھانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، انہیں کیوں ان کے علماء اور درویشوں میں نہیں روکا؟ کیوں اہل علم نے انہیں منع نہیں کیا؟ ان کے درویشوں نے، ان کے صوفیوں نے، علماء ربانیین نے انہیں کیوں نہیں روکا کہ وہ گناہ کی بات کہیں اور حرام کھائیں؟ یہ ساری باتیں جو کر رہا ہوں ایک کھانے میں تینوں لگے آتے، اس لیے اس کر رہا ہوں اے اہل ایمان روزے سے ہو، بد کلامی چھوڑ دو، بدی کا سننا چھوڑ دو، برائی کا دیکھنا چھوڑ دو۔ منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، گویا اپنی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اب اگر پھر بھی من حیث القوم ہم جانتے ہوئے پوچھتے ہوئے
روزہ رکھ لیا ہے، اب روزہ گزارنے کے لیے سارا دن فلمیں دیکھنا ہے، اسٹیج ڈرامے دیکھنا ہے، مجرے دیکھنے ہیں، تو کیا آپ کو علم نہیں کہ ان سب کا دیکھنا حرام ہے؟ بتائیں علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے نا؟ برا سننا حرام ہے، آپ جانتے حرام ہے، پھر بھی برا سنتے، برا بولنا حرام ہے، سب جانتے ہیں حرام ہے، جھوٹ بولے حرام ہے، غیبت کرے حرام ہے، چغلی کھائے حرام ہے، گالی گلوچ کریں حرام ہے، زبان سے بد کلامی کرتے ہوئے جھگڑا کریں حرام ہے۔ کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ آپ کو بتایا جا رہا ہے نہیں بتایا جا رہا؟ اگر سب کچھ بتایا جا رہا ہے پھر بھی نہیں کرتے، ذمہ دار کون؟ جواب دے کون؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء، خطباء، واعظین، جہل اللہ، یہاں عامت الناس کہ جو ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، بس یوں ہی من پشوری کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے ایسے بےہودہ اوقات میں خود کو مشغول کر لیتے ہیں، بےہودہ معاملات میں خود کو مشغول کر لیتے ہیں کہ یہ احساس نہیں مر جاتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ گزار رہے ہیں، اللہ اللہ جس طرح غیبت کا کرنا حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلَيْهِمْ، یقیناً اس وقت تم ایک دوسرے کی مانند ہو گئے کہ جب غیبت کرنے والے نے غیبت کی اور سننے والے نے اسے روکا نہیں، غیبت سننے والا ہو گیا، فرمایا پھر دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور اسے قصداً سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہو گئے، دونوں گناہ گار ہو گئے۔ چوتھی چیز، ہاتھ پاؤں اور اپنے دیگر اعضاء کو گناہوں سے روک دینا، ہاتھ پاؤں اپنے دیگر اعضاء کو گناہوں سے روک لینا، مکروہ باتوں سے بچا دینا۔ حلال سے روزہ رکھا، حرام سے افطار کیا تو کیا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایسا شخص کو اس شخص کی مانند ہے کہ جو محل بنائے اور شہر کا شہر برباد کرنے، تباہ کرنے کی ارادے۔ پھر بس سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، مگر روزہ رکھ کے روزے کا حیا نہ کیا، روزے کا پاس نہ کیا تو کون سا روزہ؟ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا روزہ ہے، حالانکہ روزہ تو وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ سارے کام عبادات میں بھی لوگوں کے سامنے کیے جا سکتے ہیں، کیے جاتے ہیں،
روزہ رکھا ہے، کوئی چھپ کے پانی پی لے، کوئی چھپ کے کھا لے، اللہ تو جانتا ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر روزہ رکھا ہے، کھایا پیا تو کچھ نہیں، مگر جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، چغلی نہیں چھوڑی، بہودہ کلامی نہیں چھوڑی، گالم گلوچ نہیں چھوڑی، جھگڑا کرنا نہیں چھوڑا، غیبت سننا نہیں چھوڑا، تو کون سا روزہ؟ سوائے بھوک اور پیاس کے۔ تو کیا اس لیے روزہ رکھا ہے کہ بھوکے رہے؟ اس لیے روزہ رکھا ہے کہ پیاسے رہے؟ نہیں، اس لیے روزہ رکھا ہے کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اور اس راز کو جو پامال کرے اس نے روزہ توڑ دیا، اور جو اس راز کا درد رکھے، اس راز کا حیا کرے، وہ روزے کے اسرار کو پا لے گا، وہ روزے کے باطنی انوار کو پا لے گا، وہ روزے سے اس نور کو اپنا لے گا جو رب قدوس نے روزہ دار کے لیے رکھا۔ اہل اللہ نے کہا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہت سے روزہ دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے روزے سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، فرمایا یہ ایسا شخص ہے جو حرام کی طرف نظر کرتا ہے۔ بعض نے کہا وہ شخص جو حلال کھانے سے رکتا ہے لیکن غیبت کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، اور کچھ نے کہا اس سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکتا۔ اور پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال کھانے میں بھی زیادہ نہ کھائے کہ پیٹ کو ضرورت سے زیادہ نہ بھرے، پیٹ کو ضرورت سے زیادہ نہ بھرے، یہ چیز بھی روزے کے اسرار کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اور چھٹی چیز جس پہ بات کو میں ختم کر رہا، افطار کے بعد دل میں روزے کے قبول ہونے کی امید رکھے، اور اس خوف میں مبتلا رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے روزے حشر میرے منہ پہ مار دیے جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ تو نے تو روزہ رکھا تھا دنیا والوں کو بتانے کے لیے، تو دنیا والوں نے جان لیا کہ تو روزہ دار ہے، تیرے اس روزے کی ہمیں حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا۔ جزا اللہ سے پانا ہے تو روزہ بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے، جزا اللہ سے پانا ہے تو اپنی نظر کو حرام دیکھنے سے روکنا ہے، اپنی زبان کو برے کلام سے روکنا ہے، اپنے کانوں کو برائی کے سننے سے روکنا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو برائی کی طرف بڑھنے سے روکنا ہے۔ اگر یہ کر لیا تو روزہ نہ کر سکے تو پھر دنیا داروں کو پتہ چل گیا کہ تم روزے سے ہو، تم نے بھوک بھی برداشت کر لی، تم نے پیاس بھی برداشت کر لی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ نہ سویا جائے تاکہ بھوک اور پیاس کا بخوبی احساس ہو اور اعضاء میں ہونے والی کمزوری محسوس ہو۔ اس وقت اس کا دل صاف ہو جائے گا اور کچھ کمزوری رات میں بھی رہے تاکہ تہجد اور وظائف کے پڑھنے میں آسانی رہے۔
آپ لکھتے ہیں کہ غیر ممکن ہے کہ اس صورت میں شیطان لعین بھی اس کے دل کے قریب نہ آنے پائے اور وہ آسمانی بادشاہت کا نظارہ کر لے، آسمانی بادشاہت کا نظارہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے، اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب جو کوئی اپنے دل اور اپنے سینے کے درمیان کو کھانے اور پینے کے ساتھ کر لے اور اپنے دل اور سینے کے درمیان میں رکاوٹ بنا لے، وہ ملکوت کی سائر کیسے کرے گا؟ وہ عالم ملکوت، عالم نورانیت کے فیوزات سے کیسے فیض یاب ہوگا؟ اس کے دل کو وہ روشنی اور وہ نور کیسے ملے گا؟ جب اس نے افطار کیا تو سارے پچھلے میوے اتار دیے اور اتنا کھایا کہ شاید آخری کھانا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو نیکی کرنے والے کو اپنی نیکی کے مقبول ہونے پر اس قدر لطف محسوس ہوگا کہ اسے یہ خوشی کھیل بھلا دے گی، اور بدی کرنے والے کو اگر اپنے نامنظور ہونے پر اس قدر افسوس ہو اور غم ہو کہ وہ ہنسنا کھیلنا چھوڑ دے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں نے جو برائی کی ہے اس پر گرفت کیسے ہو، اس پر پکڑ کیسے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک عرش و سما، رمضان دیا ہے تو رمضان کا حیا بھی عطا فرما، رمضان دیا ہے تو رمضان کی بہار سے ہمارے دلوں کی بستیوں کو بھی آباد فرما، رمضان دیا ہے تو عالم ملکوت کے کچھ نظارے ہمیں بھی دکھا دے، ہمیں بھی دکھا دے، ہم بھی دیکھیں کہ وہ عالم نورانیت، عالم ملکوت کیسا ہے، تیری وہ نوری مخلوق کیسے بستی ہے، کیسے رہتی ہے۔ یہ ہو گیا تو رمضان پا بھی لیا، رمضان کے روزے بھی رکھ لے اور اس کا ماں حاصل بھی ہو گیا۔ اور اگر روزہ رکھا اور معمولات زندگی نہ بنے، اخلاق اچھے نہ ہوئے، کردار اچھے نہ ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکات سے وہ سب کچھ پانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے اپنے خاص بندوں دے دی۔ وعلیکم السلام۔